جب میں پیدا ہوا تو اس وقت بھٹو صاحب اور میرے والد کوٹ لکھپت جیل میں اکٹھے تھے۔ کوٹ لکھپت جیل میں میری تصویر گئی، میری تصویر کے پیچھے بھٹو صاحب نے لکھا، اپنے سائن بھی کیے اردو میں۔ اس ٹائم پہ بیگم بھٹو صاحبہ بھٹو صاحب کو ملنے آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے پھر بیگم صاحبہ کو کہا بدر کے گھر جانا ہے اور جا کے اس بچے کا نام میرے نام پہ رکھنا ہے، ذوالفقار علی بدر۔ خان صاحب کبھی الیکشن نہیں جیت سکتے تھے 2018 کا، اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کے آئے۔ خان صاحب رہ جاتے تو ملک نے ڈیفالٹ کر جانا تھا اور انہوں نے کہنا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیوں ملتے ہیں امریکہ کے نمائندگان سے؟ گرے ہوئے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے جو یوٹن لے۔ ایک آواز کشمیر کے حق میں خان صاحب نے بھی اٹھائی تھی۔ اس آواز کے نتیجے میں مودی نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا تھا۔ خان صاحب اس کے بعد کچھ نہیں کر سکے تھے۔ بلاول بھٹو کو اگلا پرائم منسٹر بنائے، بلاول بھٹو ہی بہتر آئندہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلیری۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ذوالفقار علی بدر صاحب موجود ہیں۔ عہدے کے لحاظ سے یہ پاکستان پیپل پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، ان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی سیاست میں کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی سالگرہ تھی، ان کی سالگرہ تو ابھی تک دھوم دھام سے منائی جاتی ہے، یقیناً آپ نے بھی سیلیبریٹ کی ہوگی، کیا وہ مشن ابھی بھی زندہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایک کرسمیٹک لیڈر تھے، ایک لیونگ لیجنڈ ہیں، ایسے لیجنڈ جو کہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے جو فلسفہ چھوڑا ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کی عوام کے لیے، اور جو اویئرنیس دی ہے، وہ آج تک اسی فلسفے کی بنیاد پہ، اسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فالوورز، سپورٹرز، پیار کرنے والے، وہ سارے ان معاملات کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ دیکھیں، آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کی سالگرہ منائی جاتی ہے، یہ منائی اسی وجہ سے جاتی ہے کیونکہ بھٹو صاحب جو تاریخ کے اندر خود تو وہ امر ہو گئے، لیکن تاریخ میں جو کام کر گئے، جو پاکستان کا انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا، اسلامک سربراہی کانفرنس کی، شملہ معاہدہ کیا، 90,000 قیدی چھڑوا کے لائے، اور اس کے علاوہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ یہ وہ تاریخ کے کام ہیں جن کی وجہ سے آج بھی ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے بھٹو صاحب زندہ ہے، اس لیے ان کا جو نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، وہ آج بھی ریلیونٹ ہے۔ اپنی جیت کو جیت کہا جاتا ہے، دوسرے کی وہی باتوں کو ہم لوگ نہیں مانتے۔ ایک آواز کشمیر کے حق میں خان صاحب نے بھی اٹھائی تھی اقوام متحدہ کے اندر، کیا وہ بھی پاکستان کی جیت تھی؟ جی، خان صاحب نے بالکل آواز اٹھائی تھی، اور اس جیت کے، اس آواز کے نتیجے میں مودی نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا تھا، اور خان صاحب اس کے بعد کچھ نہیں کر سکے تھے۔ کیوں ملتے ہیں امریکہ کے نمائندگان سے؟ کیوں ملتے ہیں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے نمائندوں سے؟ کیوں ملتے ہیں ان کے ایمبیسڈر سے، ان کے سینیٹر سے جو خان صاحب کو ملنے آتے ہیں، یا یہ ان کے لوگ ان کو ملتے ہیں؟ کیوں ملتے ہیں؟ گرے ہوئے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے جو یوٹن لے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی بات پہ قائم رہے۔ ایک وقت تھا جب ہم سنا کرتے تھے کہ زرداری صاحب کو شہباز شریف صاحب لڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹا کریں گے، اب وہ دونوں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ یوٹن کے دائرے میں نہیں آئے گا؟ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت سے زیادہ استعمال کیا۔ خان صاحب کبھی الیکشن نہیں جیت سکتے تھے 2018 کا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کے آئے، اور پھر انہوں نے اپنی حکومت بھی سمجھی کہ اسٹیبلشمنٹ ہی چلائے۔ پر اسٹیبلشمنٹ کی بھی کیپیسٹی ہے نا، کہ وہ ایک نکمے، نکٹو، نکارا شخص کو کتنی دیر چلا لیتی کندھے پہ بٹھا کے۔ خان صاحب سے چیزیں ہینڈل نہیں ہوئی، اور خان صاحب رہ جاتے تو ملک نے ڈیفالٹ کر جانا تھا، اور انہوں نے کہنا تھا کہ میں کیا کروں۔ سر، اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے۔ نہیں سر، وہ تو انشاءاللہ اگر موقع ملا تب کی بات ہے، میں ایکچوئل گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں، ریئلٹی بیس پہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہی وزیر اعظم دیکھتی ہے۔ ہم بھی اسی چیز کے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اگلا پرائم منسٹر بنائے، اور جس طریقے سے محنت کر کے انہوں نے پاکستان کو ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر پاکستان کو ڈپلومیٹکلی انگیج کروایا ہے، اور پاکستان کی بہترین ایڈوکیسی کی ہے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی بہتر آئندہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر اگر سائبر نائف کا کہیں پہ فری آف کاسٹ استعمال ہوتا ہے، وہ سندھ میں ہو رہا ہے۔ اگر کہیں کوئی پاکستان میں فری آف کاسٹ علاج کر رہا ہے تو مجھے بتائیں۔ یہ پورا پاکستان ہے، یہ کے پی کے ہے۔ جب سے ہم
सिंध के अंदर बैठे हैं, इमरान खान साहब भी तो KPK में बैठे हैं ना, बताएं कोई एक हॉस्पिटल पंजाब में, बताएं कि पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है। बात ये है कि बात करें हम पढ़ी लिखी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। हाँ, कुछ चीज़ों में हमने बहुत अच्छा काम किया, कुछ चीज़ों में हमारी डिलीवरी या हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो सकती। अब देखें सिंध के अंदर इस टाइम पे सैलाब आने से इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के घर, गाड़ियाँ, माल, मवेशी, क्रॉप, इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल तबाह हो गया। उनको सपोर्ट दे रहे हैं। बताएं कोई और लीडर है जो गया सैलाब ज़दगान के पास? अब 9 तारीख को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल और पाकिस्तान मिल के इसको होस्ट कर रहे हैं, ताकि जिन मुल्कों ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया कार्बन एमिशन वो आके पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट करें और पाकिस्तान को बचाएं इस प्रॉब्लम से। अली भाई, सबसे पहले तो पूछना ये चाहूँगा कि आपका नाम जुल्फ़कार अली बदर है। ऑफ द रिकॉर्ड आपने बताया कि जुल्फ़कार अली नाम आपका किसी अहम शख्सियत ने रखा था। वो किस तरह आपका नाम जुल्फ़कार अली उन्होंने रखा और किसने रखा? देखिए, जब बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये बहुत सारे लोगों को पता भी है और कुछ लोगों को नहीं पता, उनके लिए मालूमात। जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त भुट्टो साहब और मेरे वालिद कोट लखपत जेल में इकट्ठे थे। तो मेरे घर वाले, मेरी दादी और मेरी ताया वगैरह और वो सारे मिठाई लेके गए। तो उस टाइम भुट्टो साहब अपने वकीलों को मिल रहे थे। तो जब मिठाई लेके गए मेरे वालिद को मिलने, तो भुट्टो साहब ने देखा कि मिठाई आई है। तो उन्होंने कहा कि बदर, क्या तुम्हारी रिहाई आई है? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मुझे अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है। तो उन्होंने कहा इधर आओ, फिर मिठाई खिलाओ, मुबारक हो। तो वो मिठाई खाई। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो, बच्चे की तस्वीर एक मंगवाओ। तो वो तस्वीर फिर अगली दफ़ा, आपको पता है कोट लखपत जेल शहर से बाहर होती थी, अंदरून शहर से जाना। तो वो कोट लखपत जेल में फिर अगली दफ़ा मेरी तस्वीर गई। मेरी तस्वीर के पीछे भुट्टो साहब ने लिखा, और जिस टाइम पे उन्होंने लिख के वो दुआया कलमात लिखे और उसके बाद अपने साइन भी किए, उर्दू में नाम भी लिखा। और फिर उस टाइम पे बेगम भुट्टो साहब को मिलने आई हुई थी। तो उन्होंने फिर बेगम साहबा को कहा कि तुमने बदर के घर जाना है और जाके इस बच्चे का नाम मेरे नाम पे रखना है, जुल्फ़कार अली बदर। तो फिर बेगम नुसरत भुट्टो साहबा हमारे अंदरून शहर वाले घर दिल्ली गेट में मस्जिद वज़ीर खान के सामने बूटे शाह स्ट्रीट के अंदर आई, और वहाँ पे उन्होंने हमारे घर की सारी ख़वातीन के साथ बैठ के तो उन्होंने कहा कि मैं इस बच्चे का नाम भुट्टो साहब के कहने पे आई हूँ और इस बच्चे का नाम जुल्फ़कार अली बदर रखती हूँ। ये तारीख़ है।